بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین و سامعین خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا پچھلا سبق ہوا تھا نورانی قاعدہ کے حوالے سے۔ میری کوشش ہے کہ میں اس کے 3 حصے بناؤں۔ ایک حصہ چونکہ آپ نے سماعت کر لیا ہے، اب دوسرا حصہ ہماری تختی مکمل ہو چکی تھی، تنوین کی تختی۔ جب تنوین کی تختی مکمل ہو جائے، اس سے پہلے چونکہ حرکات والی تختی تھی، تو اب بچوں سے آپ نے اس میں امتحان لینا ہے۔ اب بچے اس میں غلطی کریں گے، آپ جب انگلی رکھیں گے ان سے پوچھیں گے، جیسے حمزہ زبر آ ہے تو وہ چونکہ انہوں نے تنوین کی تختی پڑھی ہوگی، اس کے بعد یہ لوگ حمزہ 2 زبر ان پڑھیں گے، تو اس چیز میں آپ لوگوں نے ان کا امتحان لینا ہے اور بالکل ٹھیک طریقے سے ان کو ازبر ہونا چاہیے۔ بار بار پوچھیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ حرکات والی تختی 1 زبر ہے اور اس کے بعد جو تختی ہے تنوین والی اس میں 2 زبر آتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے امتحان لیا اور بچے کمزور ہیں تو آپ 1 دن اور دے دیں ان کو۔ اس تختی کے مکمل ہو جانے کے بعد اگلی تختی شروع ہوتی ہے، تختی نمبر 6 اور ابدن والی تختی۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ اس کے شروع میں ہدایات لکھی گئی ہیں جن کو بعض دفعہ ہم بالکل دیکھتے ہی نہیں ہیں، بچوں کو پڑھانے کی تو دور کی بات ہے، بلکہ اس کو آپ نے خود دیکھنا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں بچے سے آپ نے ہجے کروانی ہے اور ملا کر آپ نے بتانا ہے۔ اگر آپ نے بچوں سے پوچھا یہ حمزہ زبر آ پر پین رکھا یا انگلی رکھی اور اس نے حل نہیں کیا، اور حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے انگلی رکھ کے اس کو پوچھنا ہے، بچوں کو شروع میں سمجھ نہیں آئے گا تو آپ نے پچھلی تختی صفحہ پلٹ کے حمزہ زبر آ حرکات والی تختی میں پوچھنا ہے، یہ وہ پڑھ کے سنا دے گا، پھر یہاں آپ نے پوچھ لینا ہے، پھر با زبر با یہاں پہلے ابدن میں انگلی رکھے، اگر سنا دیا تو ٹھیک اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکا حرکات والی تختی میں آنا ہوگا، اس با کو تلاش کر کے با زبر با پر انگلی رکھ کے پڑھوانا ہوگا۔ پھر اس طریقے سے دال 2 زبردن، یہ تنوین کی تختی کا سبق ہے، تو دال پر انگلی رکھ کر آپ نے اس سے کہلوانا ہوگا۔ ابدن ان کا مکمل ہو چکا ہے، اب اس کو یہ پڑھنا نہیں آتا تو آپ نے اس کو پڑھ کے بتانا ہے۔ پہلے تو کوشش کروانی ہے کہ یہی پڑھے، پھر آپ نے اس کو کہلوانا ہے رواں ابدن، پھر وقف بھی بتا دینا ہے کہ وقفن ابدا، تنوین 2 تنوین زبر کی تنوین میں وقف کا یہ قاعدہ ان کو بتا دے کہ یہ الف بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر احدن کو بھی اس طریقے سے حل کروانا ہے، 2 حرف دینے ہیں آپ نے ان کو۔ ہدایت میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر بچے اس تختی کو نہیں حل کر سک رہے ہیں، حروف میں غلطی کر رہے ہیں یا حرکات میں یا تنوین میں غلطی کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی پچھلی تختیاں کمزور ہے، اب آپ نے اس بچے کو آگے بالکل نہیں پڑھانا۔ یہاں یہ اہم بات ہے کہ اگر بچے خود نہیں پڑھ سک رہے ہیں تو آپ نے ان کو آگے نہیں بڑھانا ہے، پچھلا پڑھوا کے دوبارہ یہی حل کروانا ہے۔ یہ آپ سماعت بھی فرما لیں، یہاں بچے ہی سے ہجے کروائیں، ملانا خود بتائیں۔ اگر بچے حروف یا حرکتوں کو صحیح طریقے سے نہ بتلا سکے تو پچھلا پڑھا ہوا پھر سے پڑھائیں، جب تک بچے خود ہجے نہ کرنے لگے آگے سبق ہرگز نہ دے۔ اس اصول کو کسی جگہ بھی نہ چھوڑا جائے ورنہ آپ کی محنت اور بچے کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ انتہائی اہم ہدایات ہے، اس کو دیکھ کر آپ نے یہ سبق اس طریقے سے حل کرنا ہے۔ تو جب بچے سے آپ یہ خود حل کروائیں گے، 1 لائن بچہ مکمل کر لے گا، انشاءاللہ اگلی لائن اس کو آئے گی۔ اس طریقے سے 1 لائن ان کا سبق انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ نہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ اس اصول کے مطابق نہیں پڑھائیں گے تو پھر دشواری یہ پیش آتی ہے کہ بچے کو آپ کو 1 حرف دینا ہوتا ہے، 1 لفظ دینا ہوتا ہے، جیسے ابدن بس یہ یاد کر کے، احدن یہ یاد کر کے، اخذا یہ یاد کر کے، تو 1 لفظ دیتے ہوئے آپ کو تقریباً پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ پوری تختی بچے سے حل کروانی ہے۔ اب تختی حل ہو چکی ہے، ہجے روا دونوں ہو چکا ہے، اب باری آتی ہے روا کی۔
روا کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے لکھا ہوا ہے ابدن، احدن، اخذ، اذینا، اس طریقے سے بچوں سے آپ حل کروائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نیچے کی طرف آئے، ابدن، بخیلا، خوشیہ، وقف کے ساتھ ساتھ، اور پھر جب یہ دوبارہ تختی مکمل ہو جائے پھر آپ نے وہی طریقہ اپنانا ہے، کاغذ دے کے اس میں سوراخ کر دینا ہے، اور جو حرف آپ نے پوچھنا ہے اس حرف پر آپ رد دیں، وہی دکھائی دے گا بچے کو۔ اگر وہ حل کر سکے تو سمجھ جائے کہ اس کی تختی مکمل ہے، اور اگر یہ حل نہیں کر سکے تو یہ سمجھے کہ اس کی تختی ابھی تک نامکمل ہے، اس سے دوبارہ یہ تختی بھی آپ پڑھوا سکتے ہیں۔ تو ہجے روا پڑھ لینے کے بعد آپ نے دوبارہ آخر میں روا اس بچے سے پڑھوانا ہے۔ جب روزانہ کا سبق بچہ سنا لے تو آپ نے قاعدہ یا ناظرہ پڑھاتے وقت یہ ترتیب تو دیکھی ہوگی کہ بچوں سے سب کی سنی جاتی ہے یا منزل کے طور پر پچھلا سبق سنا جاتا ہے۔ بعض جگہ یہ ترتیب چلی ہوئی آ رہی ہے، حفظ میں تو ہوتی ہی یہ ترتیبیں، لیکن یہ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ بچے کا سبق سن کے اس کا مطالعہ سننا، یہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو آپ یہ بھی صورت اپنائیں کہ بچے نے جس وقت سبق سنا لیا ہے، آپ اس سے اگلا جو سبق ہے وہ اسی وقت 2-3 لفظ ان سے سن لے، یہ اس کا مطالعہ ہو جائے گا اور اس کی استعداد بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ہاں، اس میں یہ کریں کہ آپ اس کے ساتھ سختی نہ کریں، اس کو شاباش دیں، اور سختی کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ آپ نے ان کو سبق یاد نہیں کروایا ہے اور آپ ان سے سن رہے ہیں، تو اس وقت یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ ان سے اگلا مطالعہ سنیں۔ جگہ میں جانے سے پہلے یہ ترتیب آپ نے قائم کرنی ہے۔ اب یہ تختی مکمل ہو چکی ہے، اب اگلی تختی آتی ہے، تختی نمبر 7 اور کڑی حرکات کی تختی۔ یہاں آپ نے بچوں کو واضح الفاظوں میں مختصر سا سمجھا دینا ہے کہ کڑی حرکات کس چیز کو کہتے ہیں۔ جواب: کھڑا اوپر، کھڑی زیر نیچے، اور الٹا پیش یہ واو کی طرح، الٹا واو مڑا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ نے بتا دینا ہے۔ ساتھ یہ بھی بتا دینا ہے کہ اس کو ایک الف کی بقدر کھینچنا ہے۔ ایک الف کی بقدر آپ ان کو آسان لفظوں میں اس طرح سمجھائیں کہ با کھڑا زبر با، اس طریقے سے با کھڑی زیر بی، یہ حرکات آپ اس طریقے سے آپ نے ان کو الف کی مقدار سمجھانی ہے۔ اور یہاں بھی بس آپ نے ان کو یہ پہلے جو با ہے حرف، اس میں آپ ان کو بتا دیں کہ با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، اتنا آپ نے بتا دینا ہے۔ باقی پوری تختی یہ بچہ خود حل کرے گا، کبھی آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ نے ان کو پڑھ کے بتانا ہے۔ اس طریقے سے یہ تختی ان کی مکمل ہو جائے گی۔ جب یہ تختی مکمل ہو جائے تو آپ نے اس کڑی حرکات والی تختی میں اور حرکات والی تختی میں آپ نے اس بچے کا امتحان لینا ہے، تاکہ اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کڑی حرکات کو کھینچا جاتا ہے اور صرف جو حرکات ہوتی ہیں ان کو نہیں کھینچا جاتا۔ یہاں بار بار آپ نے امتحان لینا ہے ان کا، تاکہ یہ بات ان کے ذہنوں میں پختہ ہو جائے۔ حروف مدہ والی تختی میں آپ نے ان کو یہ بات سمجھا دینی ہے، جس طریقے سے ہم کڑی حرکات کی تختی میں ان کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھتے تھے، اسی طریقے سے حروف مدہ والی تختی میں بھی آپ نے ان کو ایک الف کی مقدار میں کھینچنا ہے۔ اور حروف مدہ آپ نے ان کو سمجھا دینے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں: واو، الف، یا۔ الف سے پہلے زبر، یا ساکنہ سے پہلے زیر، اور واو ساکنہ سے پہلے پیش ہو، یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں، اور ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اب وہاں کچھ تبدیلی تھی، وہاں تھا با کھڑا زبر با اور با کھڑی زیر بی، یہاں پر ہے با الف زبر با، با واو پیش بو، اور با یا زیر بی۔ اس طریقے سے آپ نے ان کو یہ پہلا حرف بتا دینا ہے۔ باقی وہ تختی آپ نے بچے سے حل کروانی ہے۔ اگر آپ بچے سے حل کرائیں گے، بچہ 2 یا 3 دن میں تختی مکمل کر لے گا، بس اس کو پھر زیادہ دن اس میں نہیں لگانے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہاں ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ بچوں کو لفظ بلفظ پڑھاتے ہیں، اور لفظ بلفظ پڑھاتے وقت ہم ان کو ایک لائن دیتے ہیں، پھر اگلے دن دوسری لائن، پھر تیسری، اس میں
1 مہینہ 2 مہینہ ہم لگا دیتے ہیں۔ ہاں آپ یہ بھی اس میں کر سکتے ہیں کہ جب تختی مکمل ہو جائے پھر رواں جو آپ نے چلانا ہے وہ پھر اوپر نیچے سے چلانا ہے، تاکہ وہ جو اس کی رٹی ہوئی چیزیں ہیں زبان پر وہ ختم ہو جائے۔ جیسے با الف زب با، پھر نیچے آتا ہے تو، خی، تو، فو، یہ اس طریقے سے آپ ان سے بار بار پوچھ سکتے ہیں درمیان میں مختلف طریقوں سے۔ اب اگلی تختی آتی ہے حروف لین والی تختی۔ اس میں آپ نے ان کو شروع کی ہدایت بتا دینی ہے کہ یا اور واو ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں، یا اور واو ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں۔ ان کے ادا کرتے وقت ان کو کھینچنا نہیں ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے اور نرمی سے ادا کرنا ہے۔ کھینچنے سے بچانا ہے، مثال کے طور پر تا واو زبر تو، یہ نہیں کرنا ہے، اور مجہول نہیں پڑھنا ہے، جیسے تا واو زبر تو، تاؤ نہیں کرنا ہے، عجیب طریقے سے اس کو نہیں پڑھنا ہے اور نرمی سے پڑھنا ہے۔ تا واو زبر تو، تو یہ کرنا ہے، تو موٹا نہیں پڑھنا ہے، موٹے سے بچانا ہے، کھینچنے سے بچانا ہے اور اس کو جو ہے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ آپ ان کو 2 حرف بتا دیں شروع والے، تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، تو تی، اس طریقے سے آپ نے ان کو بتا دینا ہے۔ پوری تختی بچہ خود حل کرے گا، پھر اس میں جو ہے اوپر نیچے سے بھی آپ ان کو پڑھا دیں تاکہ ان کی جو رٹائی ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر اس تختی میں اور ساتھ پچھلی 2 تختیوں میں یا حروف مدہ والی تختی میں آپ ان کا امتحان لیں تاکہ ان کو پہچان ہو جائے کہ وہ حروف مدہ تھے، ان کو کھینچنا ہے، اور یہ حروف لین ہے، ان کو نرم بھی پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ ان کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی سے ادا کر دینا ہے۔ جلدی میں پھر ایک بات ذہن میں رہے، آپ نے ان کو یہ سمجھا دینی ہے کہ اس میں مجہول کی طرف پھر چلے جاتے ہیں، تا واو زبر تو، تو کرتے ہیں، جیسے تا واو زبر تو، تو یہ کرنا ہے، تو تو نہیں، تو، جیسے علیہم، علیہم۔ اب اگلی تختی آتی ہے تختی نمبر 9، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آمانہ والی تختی۔ یہ بھی ایک اہم تختی ہے چونکہ اس میں آپ کو ساری چیزیں ملیں گی۔ حرکات والی تختی کا سبق بھی یہاں ہے، کڑی حرکات والا تختی کا بھی سبق اس میں آ جائے گا، تنوین کی تختی کا بھی سبق اس میں آ جائے گا، اسی طریقے سے حروف لین والی تختی کا سبق بھی اس میں آ جائے گا۔ اب ان تمام تختیوں کا مشق اس تختی میں ہے۔ اب بچے سے آپ نے پہلا لفظ جب پڑھوائیں گے اس میں آپ نے یہی کرنا ہے کہ کسی حرف کے اوپر آپ نے پین یا انگلی رکھ دینی ہے، اس سے پڑھوانا ہے کہ بیٹا یہ کیا، جیسے حمزہ کڑا زبر آ ہے، اس پہ آپ نے پین رکھا۔ بچوں کو اگر آیا تو اچھی بات ہے، نہیں تو آپ نے پچھلی تختی میں اس کو لے کے جانا ہے کھڑی حرکات والی تختی میں، پھر وہ پڑھے گا حمزہ کھڑا زبر آ، پھر میم زبر ما ہے۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ بچہ خود حل کر لے گا۔ اس کو نہیں حل کر سکے تو پھر آپ نے اس کو لے کر آنا ہے ابدن والی تختی میں، میم زبر ما، نہیں حرکات والی تختی میں لے کر آنا ہے، میم زبر ما آما، پھر نون بھی حرکات والی تختی میں پڑھوانا ہے، تو آمنہ ہو گیا۔ پھر وقفاً آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچہ خود پڑھے، آمن، نہیں پڑھ سکا تو آپ نے بتانا ہے۔ یہ تختی بھی بالکل سیم اسی طریقے سے آپ نے حل کروانی ہے۔ پوری تختی بچہ خود حل کرے گا، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک ایک لائن لے گا۔ جس طریقے سے میں نے بتایا آپ ان سے اگر پڑھوائیں گے تو بچہ ایک ایک لائن آسانی سے حل کر سکے گا۔ سبق سنا لیا، سبق سنا لینے کے بعد آپ نے ان سے مطالعے کے طور پر 3-4 لفظ سن لینے ہیں۔ اس میں پھر مد کی بات آ جاتی ہے کہ مد آیا ہجے میں پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا، تو مد کو جو ہے یہ ایک علامت کے طور پر لکھا گیا ہے، مد کو ہجے میں بالکل بچے سے نہ پڑھوائیں۔ جیسے جیم الف زبر جا اور حمزہ زبر ا جا، جب حمزہ کی ہجے کریں گے تب اس کے بعد ہم مد پڑھا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ جیسے جیم الف زبر جا، یہ یہاں مد نہیں کریں گے۔ جب ہم نے پڑھ لیا حمزہ زبر ا تو تب جب ہم رواں پڑھیں گے جا، اس وقت یہ مد پڑھا جائے گا۔
اس طریقے سے پوری تختی مکمل کر لی بچے نے. اب آپ نے رواں پڑھوانا ہے. رواں آپ اس طریقے سے بھی پڑھا سکتے ہیں, اوپر نیچے کر کے بھی. پوری تختی آپ نے حل کروانی ہے. انشاءاللہ اس کی تختی پختہ ہو جائے گی اور مکمل ہو جائے گی. اب باری آتی ہے تختی نمبر 10 کی, اور اس میں جزم بھی آ جاتا ہے. جس حرف کے اوپر ہوتا ہے یہ آپ نے سمجھا دینا ہے. جزم دال کی طرح چھوٹا مڑا ہوتا ہے, اور جس حرف کے اوپر آئے اس کو ساکن کہتے ہیں. بس اتنی سی بات آپ اس کو سمجھا دیں, اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ یہ جزم اپنے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے ایک دفعہ. یہ تختی بچے کے لیے اس طور پر زیادہ اہم ہے کہ اس تختی میں آپ بچے کی حروف ٹیک کروا سکتے ہیں. انتہائی اہم تختی ہے حروف ٹیک کرنے کے لیے, چونکہ ہر حرف کے ساتھ حمزہ کو لگا دیا گیا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے اس میں. جیسے حمزہ حمزہ زبر یہاں بچے غلطی کرتے ہیں, کرتے ہیں, یہ نہیں پڑھنا ہے. حمزہ حمزہ زبر یہ حمزہ حمزہ زیر ای, حمزہ حمزہ پیش او ای او, یہ پڑھنا ہے آپ نے. یہ بتا دیا آپ نے پڑھ کے, پھر وہ خود حل کریں گے. حمزہ عین زبر ساتھ ساتھ آپ نے بتانا بھی ہے کہ دیکھیں یہ حمزہ ہے, ساتھ میں عین کے اوپر یہ جزم ہے, تو یہ عین ساکن ہو گیا, اور یہ ساکن پچھلے حرف سے مل کر آیا ہے. اکیلا آپ ساکن حرف کو ادا کر ہی نہیں سکتے. اب عین ساکن ہے, اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھا جائے گا, چونکہ یہ اپنے پچھلے حرف سے مل کر آتا ہے, یہ اس کے ساتھ آتا ہے, خود نہیں پڑھا جاتا. خود یہ کچھ بھی کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے پھر دوسرا پھر تیسرا. اس میں کوشش کریں کہ بچے کی ادائیگی ٹھیک کریں. یہ تختی بھی مکمل ہو جائے گی. اگلی تختی آتی ہے تختی نمبر 11, جس کی شروع کے الفاظ ہے انت اہدی. یہاں اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنے حروف حلقی یاد کروا دینے ہیں. یہاں ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے, حروف حلقی شش بود اے خوش ادا, حمزہ ہاؤ عین ہاؤ غین خا. یہ آپ نے بتا دینا کہ ہم حروف حلقی 6 ہیں, حمزہ ہا عین ہا غین خا. ان کا مقصد بھی بتا دینا ہے کہ ان حروف حلقی کا کام کیا ہے, کیا کام کرتے ہیں. تو مختصر لفظوں میں آپ نے بتا دینا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ آتا ہے, اس طریقے سے یا ہا آتا ہے, یا عین آتا ہے, یا ہا یا غین یا خا, ان میں سے کوئی بھی حرف آئے تو آپ نے وہاں غنہ نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے آپ نے وہاں غنہ کرنا ہے. جیسے اب ایک لفظ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, جیسے انت, یہاں پر حمزہ نون زبر انت زبرت انت. اب یہ نون ساکن آیا ہوا ہے, اس کے بعد حروف حلقی تلاش کریں گے کہ یہاں حمزہ ہے کہ نہیں ہے. نہیں ہے, ہا بھی نہیں ہے, عین بھی نہیں ہے, ہا بھی نہیں ہے, غین بھی نہیں ہے, خا بھی نہیں ہے. بچے سے یہ پوچھوانا ہے آپ نے. اب کوئی حرف نہیں ہے, جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں آیا نون ساکن کے بعد, تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے دوسرا حرف ہم لیتے ہیں پوری تختی میں, دیکھتے ہیں انذر. انذر نون ساکن ہے, اس کے بعد غال ہے, حروف حلقی میں سے ہے کہ نہیں ہے. یہ بچے سے آپ نے امتحان لینا ہے, وہ سوچے گا نہیں ہے, ہاں جب سوچ لیا اس نے نہیں ہے, تو ہم یہاں پر اخفا کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ نے پوری تختی ان کو سمجھانی ہے. اب من علقن نون ساکن آ گیا, اس کے بعد عین ہے. بچے سے پوچھنا ہے کہ عین حروف حلقی میں شامل ہے کہ نہیں, وہ سوچے گا ہاں ہے, تو لہٰذا یہاں پر غنہ یا اخفا نہیں ہوگا. اس کو پڑھیں گے من علق من علق. اس طریقے سے آپ نے بچے سے یہ تختی حل کروانی ہے. جب یہ تختی وہ جا کر لمبی جاتی ہے, 2-3 پیج پر مشتمل ہے یہ تختی بچے سے ہجے رواں دونوں, اس میں حروف حلقی کا قاعدے کو لحاظ رکھنا ہے. غنے کا آپ نے سکھا دینا ہے کہ ناک میں اس کو پڑھنا ہے. یہ تختی بھی ہماری حل ہو چکی, اور انشاءاللہ بچہ زیادہ ٹائم اگر اس میں لگا دے تو ہفتہ لگائے گا, انشاءاللہ اس میں یہ اپنی تختی کور کر لے گا. اب اگلی تختی آتی ہے تشدید والی تختی, یعنی تختی نمبر 12.
اس میں بچوں کو بس اتنا بتا دینا ہے کہ 3 دندانوں والے حرف کو علامت کو تشدید کہتے ہیں، اور تشدید والا حرف جو ہے یہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ آپ نے ان کو یاد کروا دینا ہے، جسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ پہلے حرف سے مل کر، دوسری مرتبہ خود۔ اچھا، سوال مشدد کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جواب سختی کے ساتھ ذرا روک کر اس کو پڑھتے ہیں۔ اب ہجے کراتے وقت بعض اساتذہ کرام یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کو جب وہ پڑھاتے ہیں حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، اب یہاں پر جو تشدید ہے اس کا مقصد یہاں حل نہیں ہوا، بلکہ اس کو ہم نے پڑھانا ہے حمزہ با زبر اب، اب یہ تشدید، اب با زبر با، اب با، اس طریقے سے ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ایک لفظ پڑھا دیں ان کو، اگلی پوری تختی 2 لائن کی تختی ہے، یہ آپ کو مکمل ملے گی۔ تختی نمبر 13 جو ہے یہ اسی جو پچھلی تختی گزری ہے 12 نمبر تختی، اسی کی مشق اس میں کی گئی ہے، اور اس میں بعض حروف آتے ہیں غننے کے، وہاں آپ نے غنہ بھی کروانا ہے۔ بعض حروف آتے ہیں جس آخری حرف پر تشدید ہے، اس میں تشدید کا جو طریقہ کار ہے وقف کا وہ بھی بتا دینا ہے، جیسے مثال کے طور پر ثم ہے، وقفاً ثم غنہ کے ساتھ، اس طریقے سے آگے حرف آتا ہے یظن، یہاں بھی غنہ ہے، وقف بھی غنہ کے ساتھ ہی ہوگا، یظن، یخض، یحض، وقفاً یحض، یحض، زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، یحض یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تختی اس کے پورے مشق کے لیے ہے، پچھلی والی تختی کے۔ اس میں بعض حروف پھر آتے ہیں، جیسے لا تأمن آ گیا، اعجمیوں کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ پچھلی تختی میں جو ہے سکتہ کے حروف تھے، مجرحہ تھا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو ہمارا تیسرا حصہ ہوگا اس ویڈیو کا، انشاءاللہ اس میں سارے جو مشکل حرف ہے وہ پڑھ کے انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ پھر آگے مرو والی تختی، یہ بھی بالکل سیم یہی چیز ہے۔ یزکا والی تختی، اسی میں بھی یہی ساری چیزیں ہیں۔ پھر اگلی تختی آتی ہے تختی نمبر 16، یہ والی تختی آتی ہے۔ اس میں آپ نے بچوں کو یہ بتا دینا ہے کہ یہ مد لازم ہے، اس کو 6 الف کی مقدار کھینچنا ہے، اور اس کے ہجے کا طریقہ بتا دینا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ملانا ہے۔ جیسے غاد الف لام زبر غال، لام 2 زبر لن، غالن، اس میں حرکات بھی آ گیا، مد بھی آ گیا، مد کے علامت کا نام نہیں لینا ہے، تشدید بھی آ گیا، غاد الف لام زبر، الف لام زبر غال، غال یہ تشدید کی علامت ہو گئی، پھر تنوین آ گیا۔ اس طریقے سے دابتن میں بعض لوگ یہاں پر وصفات کی ہجے میں جو ہے ان کو مشکلات پیش آتی ہے۔ وصاد زبر وس، صاد فا کڑا زبر صاف، وصاف فا کڑا زبر فا، وصاف تا زیر تھی، وصافاتی۔ اس طریقے سے پوری تختی آپ نے اس طریقے سے بچوں کو پڑھوانی ہے۔ تختی مکمل ہو جائے آپ ان سے پھر روا سن سکتے ہیں، روا میں آپ کوشش کریں الٹی طرف پوری تختی آپ اس سے سن سکتے ہیں۔ پھر آخری تختی جو آتی ہے، یہی تختی نمبر 16 آخری تختی کہلائی جاتی ہے، لیکن اس کے جو آخری 2 صفحات ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور جیسے فَمَن يَعْمَلْ کی ہجے ہو گئی، مِن رَبِّكَ کی ہجے ہو گئی، اسی طریقے سے لَيُنبَذَنَّ کی ہجے ہو گئی، اور مِمَّا اللہم کی ہجے ہو گئی۔ ان کے متعلق جو بھی تفصیل ہے انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس طریقے سے اگر آپ بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، انشاءاللہ بچے اس قاعدے کو 6 ماہ یا 7 ماہ اتنے وقت میں، اتنے عرصے میں مکمل کر لیں گے، اور پھر آگے ان کو ناظرے میں انشاءاللہ دشواری بھی پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر میں یہ بات دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اگر بچے سے آپ حل نہیں کروا رہے ہیں، آپ ان کو لفظ بلفظ دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے بھی مشکلات ہیں، پھر والدین کی شکایتیں آئیں گی، نگران کی شکایتیں آپ کے پاس آئیں گی کہ بچے کا اتنا عرصہ ہو چکا ہے، 1 سال 2 سال ہو گئے،
بچے نے قاعدہ مکمل نہیں کیا ہے، تو یہ ساری شکایتیں آپ کو سننا ہوں گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔